لے کے اسلام کا انقلابی نظام، آخری اور مکمل خدا کا پیام، آئے خیر البشر، آئے خیر الانام، آئے پیغمبر انقلاب عوام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء ضلع مراد آباد کی زیر نگرانی اور زیر انتظام چل رہا ہے، جس کی صدارت جناب حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم، سیکریٹری جمعیت علماء مراد آباد فرما رہے ہیں۔ پورے ضلع مراد آباد میں اصلاح معاشرہ، سیرت طیبہ سے متعلق جمعیت علماء ضلع مراد آباد کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں اجلاسات منعقد کیے گئے۔ ان علاقوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر پہنچے کہ جہاں لوگ منتظر تھے، شدت سے انتظار کر رہے تھے اور دینی باتیں سننے کے لیے بڑے بے چین اور بے تاب تھے، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور لوگوں کی ہدایت اور رہبری کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اسی سلسلے کی یہ اجلاس بھی ایک کڑی ہے جو آپ کے سرجن نگر میں منعقد کیا گیا ہے کہ اپنے جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اس کو سراہا ہے۔ بڑے بڑے یہودی اسکالر، پروفیسر اور تاریخ عالم پر عبور رکھنے والے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سیرت طیبہ سے واقفیت رکھنے والے، ان میں سے ایک ایسا غیر مسلم ہے انگریز، جس نے 28 سال تک مطالعہ کیا، ریسرچ کی، اور دنیا میں جس شخصیت نے بھی اور جس انسان نے بھی کسی بھی اعتبار سے، چاہے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، ملی ہوں یا ان کے دین اور دھرم کے اعتبار سے اصلاحی تحریک ہو، جس نے بھی اپنی زندگی اور اپنی کاوشوں کے اعتبار سے دوسروں پر اثر ڈالا ہے اور انقلاب برپا کیا ہے، ان میں سر فہرست سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی لکھا گیا ہے۔ دنیا کے 100 عظیم انسان، یہ کتاب لکھی ایک یہودی نے، اور اس میں سب سے پہلا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عیسائی نے ایک کتاب لکھی، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نام دیا گیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نبی تسلیم کرنے والے، جن کے علم میں یہ بھی بات تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت سلطنت عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی۔
وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے توحید کے نغموں سے بھی واقفیت رکھتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بھی واقف تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے عظیم انقلاب جس شخصیت نے برپا کیا ہے وہ مجبور ہوئے یہ بتانے پر کہ وہ ذات اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جسم اللہ کی نعمت، یہ اعضاء اللہ کی نعمت، ظاہری اعضاء اللہ کی نعمت، باطنی قوتیں، توانائیاں اور طاقتیں یہ اللہ کی نعمت، یہ نسبی اور خاندانی رشتے اللہ کی نعمت، یہ سسرالی رشتے اللہ کی نعمت، اللہ نے دماغ دیا یہ اللہ کی نعمت، اس میں سمجھ اور فہم عطا فرمائی یہ اللہ کی نعمت۔ اگر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو آپ شمار میں لا ہی نہیں سکتے۔ آسمان کے ستاروں کو اگر شمار کرنا ممکن ہوتا تو گنا جا سکتا تھا، ریت کے ذرات کو احاطے شمار میں لانا ممکن ہوتا تو شمار کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی اتنی انگنت اور بے شمار نعمتیں ہیں کہ کوئی بھی ان کو احاطے شمار میں لا نہیں سکتا، گننا ناممکن اور محال ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جتنی بھی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک اہم نعمت ہے، اگر وہ نعمت نہ ہو اور یہ تمام نعمتیں دے دی جائیں تو پھر ان نعمتوں کا کوئی لطف اور کوئی مزہ نہیں ہے۔ وہ کیا نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے امن کی، سلامتی کی، عافیت کی۔ اگر اللہ آپ کو کار اور بنگلہ عطا فرمائے، عالی شان کوٹھی عطا فرمائے، زمین جائیداد کا اللہ آپ کو مالک بنائے، آپ کو توانا جسم عطا فرمائے، ظاہری باطنی قوتوں سے نواز دے، آپ کو حسین خوبصورت رشک قمر اور پری جمال بیوی اور خوبصورت بچے عطا فرما دے، اللہ ہر طرح کا بزنس اور کاروبار آپ کو دے دے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں امن نہیں ہے، آپ کی زندگی میں عافیت نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، قدم قدم پر خدشات ہیں، قدم قدم پر اندیشے ہیں، ہر وقت بے امنی، بے چینی ہے، دہشت گردی کا دور دورہ ہے، تو دنیا کی کتنی بھی نعمتیں آپ کو عطا کر دی جائیں آپ کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ سب سے اہم نعمت ہے۔ اس سے بھی ایک عظیم نعمت ہے جو یہ ہمارے لیے نعمت لے کر آئے ہیں۔ تو اگر تمام نعمتیں عطا کر دی جائیں، امن اور سلامتی کی نعمت نہ ہو، صحت اور عافیت کی نعمت نہ ہو، بلکہ اس کے برخلاف بے چینی ہو، بد امنی ہو، لوٹ مار ہو، قتل و غارت گری ہو، چوری اور ڈکیتی ہو، زناکاری اور بدکاری ہو، دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم ہو، جور و تعدی کا دور دورہ ہو، تو سمجھو کہ یہ دنیا کی کتنی بھی آپ کو نعمتیں مل جائیں، اگر امن نہیں ہے تو ان نعمتوں کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے نعمت کے طور پر امن اور سلامتی کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس پروردگار کی عبادت کریں جو بیت اللہ کا رب ہے، پرانے گھر کا رب ہے، اور جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا، جس نے خوف کے، دہشت گردی کے دور میں امن و امان عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ یہاں احسان کے طور پر اور تعریف کے طور پر امن کو ذکر فرما رہا ہے کہ خوف و دہشت کے دور میں وہ اللہ جس نے تم کو سلامتی عطا فرمائی، امن و امان عطا فرمایا، اس پروردگار کی تم عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر اور اپنی رفیقہ حیات کو بے آب و گیاہ، لق و دک اور سنگلاخ اور کوہستانی علاقے میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا اور چھوڑ کر گئے، تو وہاں دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے پروردگار اس کو امن والا بنا دے، اس کو سکون والا بنا دے، یہاں لوگ اطمینان بخش زندگی گزاریں، یہاں دہشت کا ماحول نہ ہو،
یہاں بے چینی نہ ہو، لوگ اپنی جان، مال، عزت و آبرو ہر اعتبار سے پوری پرسکون اور اطمینان والی زندگی گزاریں۔ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، اور اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ نے اس شہر کو امن والا بنایا ہے، اللہ نے اس شہر کو امن والا بنایا، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا ہے، مثابۃ للناس وامنا۔ اب اللہ نے اس حرم کو، مکہ مکرمہ کو ایسا امن والا بنایا کہ وہاں ہر انسان مطمئن۔ پہلے بھی جب دہشت گردی کا دورہ تھا، جان کا کوئی خطرہ نہیں، مال کا کوئی خطرہ نہیں، عزت و آبرو کا کوئی خطرہ نہیں، انسان تو انسان بلکہ وہاں کے چرند اور پرند بھی اتنے مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو دیکھ کر بھاگتے نہیں، انسانوں سے نفرت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حصی طور پر یہ شعور دے دیا ہے کہ یہاں شکار کرنا حرام ہے، یہاں کوئی پرندوں کا شکار نہیں کرے گا، یہاں جانوروں کا شکار نہیں کرے گا، انسان تو انسان، چرند اور پرند بھی وہاں اطمینان والی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا امن والا اس شہر کو بنایا کہ وہاں درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، وہاں گھاس کو نہیں کاٹا جائے گا، وہاں شکار نہیں کیا جائے گا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا، ذرا اور اس سے پہلے کی طرف لوٹ کر جائیے، جس کو دور جاہلیت اور زمانے جاہلیت کہتے ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دور جاہلیت اور زمانے جاہلیت اسی لیے کہلایا کہ ہر طرح کا گناہ ہوتا تھا، ہر طرح کی حکم عدولی کی جاتی تھی، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جاتا تھا، وہاں اللہ سے لوگ نا آشنا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے معرفت ربانی کا سبق پڑھایا، وہ سب چیزوں کو پہچانتے تھے، نہیں جانتے تھے تو اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں معبود اور ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم اور خداؤں کو، معبودان باطلہ کو اپنا پروردگار، اپنا پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا، ضروریات کو پورا کرنے والا انہوں نے تسلیم کر رکھا تھا۔ کوئی بھی خوبصورت پتھر نظر آیا، اس کے سامنے ڈنڈوت کرنا شروع کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ گھر میں جتنے افراد ہوتے تھے، ہر فرد کا خدا پتھر کی شکل میں الگ نظر آتا تھا۔ سفر میں گئے تو ساتھ میں اپنے رخت سفر میں، اپنے سامان میں ایک پتھر کو رکھ کر لے کر چلے گئے، اور جہاں انہیں ضرورت پڑی قیام کیا، عبادت کرنا چاہی، وہاں پتھر کو نکالا اور اسی کی عبادت شروع کر دی، اور اپنے جبین نیاز کے تقدس کو اس کے سامنے خم کرنا شروع کر دیا۔ پوجتے پوجتے کوئی اس سے زیادہ خوبصورت پتھر نظر آیا، اس کو پھینکا اور اس کو اٹھا کر اس کو اپنا خدا اور معبود بنا لیا۔ اور اگر ریگستانی سفر ہے، کوئی پتھر نظر نہیں آیا تو ریت کا تودا بنایا، اس پر بکری کا دودھ ڈالا، اور بکری کا دودھ نہ ملا تو والعیاذ باللہ اپنے ہی پیشاب سے اس کو گیلا اور نرم کر کے ایک تودا بنا کر یہ سمجھا کہ اب یہ ہمارا خدا بن گیا ہے، اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ حال تھا جہالت کا، خدا فراموشی کا، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کا۔ اور اسی پر بس نہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، جنات کو خدا کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دے رکھا تھا کہ جہاں جاتے تھے جنات کی دہائی دیتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے، اور اس کی وجہ سے جنات زیادہ سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جس وادی میں جاتے قیام کرتے، وہاں جا کر یہی دعائی دیتے کہ ہم اس وادی کے جنات اور اس وادی کے مالک کی پناہ مانگتے ہیں، اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے معرفت ربانی کا درس دیا، آپ نے اللہ کے ایک ہونے کا سبق پڑھایا، وحدانیت اور رسالت کا ان کو سبق دیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ تم زمین سے لے کر آسمان تک مظاہر قدرت جو پھیلے ہوئے ہیں، دریا ہوں، سمندر ہوں، جھومتے درخت ہوں، پہاڑ ہوں،
آندھیاں ہوں، طوفان ہوں، چاند اور سورج ہوں، ان تمام کو اپنا خدا اور اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ تو تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، یہ تمہارے لیے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہارے خادم ہیں، تمہارے مخدوم نہیں ہیں، بلکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ارے اللہ نے یہ فرمایا تم کو اللہ نے ایسی عزت سرفرازی عطا فرمائی ہے کہ سب تمہارے خادم ہیں، تم ان کے مخدوم ہو، تم تو مسجود ملائکہ ہو، اللہ نے تمہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان تمام کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تم ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام مخلوق تمہاری خدمت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم سب سے اعلیٰ اور اشرف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ وہ جو غیروں کے سامنے سروں کو ٹیکتے تھے، جو غیروں کو مشکل کشا سمجھتے تھے، معبودات باطلہ کی عبادت کرتے تھے، جو ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، جنہوں نے بارش نازل کرنے والا خدا الگ، اولاد دینے والا خدا الگ، فصلیں پیدا کرنے والا خدا الگ، ہوائیں چلانے والا خدا الگ، رزق دینے والا خدا الگ، یہ تمام انہوں نے بنا رکھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسی زندگی میں انقلاب برپا کیا، بلکہ روحوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا کہ اللہ ایسے عاشق اور شیدائی بنے جو خدا کو نہیں پہچانتے تھے، وہ خدا کے سامنے جب جھکتے تھے تو سر اٹھانے کا نام نہ لیتے تھے، جن کی پیشانیاں سجدوں سے نہ آشنا تھیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں گزار دیا کرتے تھے، جنہوں نے کبھی خدا کو پہچانا نہیں تھا، خدا کی عبادت نہیں کی تھی، وہ اب خدا سے ایسے آشنا ہوئے اور خدا کی محبت ان کے دلوں میں ایسی پیوست ہوئی کہ جب خدا کی محبت سے معمور عبادت وہ کرتے تھے تو سر اٹھانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ تسبیح و تقدیس میں ان کو لطف آتا تھا، تحلیل و تکبیر میں ان کو مزہ آتا تھا، عبادت میں ان کو ایسا مزہ آتا تھا کہ دنیا کی کسی بھی نعمت میں ان کو وہ ذائقہ، وہ لطف اور وہ مزہ نہیں آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم انقلاب برپا کیا وحدانیت اور توحید کے اعتبار سے۔ زمانے جاہلیت میں بدکاری کا دورہ تھا، زناکاری عروج پر تھی، کتنی عورتیں ایسی تھیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کے سامنے جھنڈے لگا رکھے تھے اور یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ پیشہ ور عورتیں ہیں، یہاں آؤ، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرو، اپنے جذبات کی بھڑاس نکالو، جانوروں کی طرح اپنی خواہشوں کو ان سے پورا کرو۔ لوگ آتے تھے اور جو جھنڈے لگا رکھے تھے ان جھنڈوں کو دیکھ کر، علامتی نشانات کو دیکھ کر جانوروں کی طرح اور بدترین جانوروں کی طرح اپنی خواہش نفسانی کی وہاں تکمیل کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انقلاب برپا کیا، عفت کا سبق پڑھایا، پاک دامنی کا سبق پڑھایا، عصمت کا سبق پڑھایا۔ قرآن کریم کو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا اور اس میں یہ ذکر کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت بڑا بے حیائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی بھی زناکاری اور بدکاری کے راستے پر چلتا ہے تو سمجھ لو وہ راستہ سیدھا اس کے گھر تک جاتا ہے۔ اور آپ نے اپنی مبارک زبان سے اس طرح فرمایا کہ ایک صحابی آتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، منہ کالا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے کہا کیا تمہاری ماں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں سے کوئی منہ کالا کرے؟ تمہاری بہن ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن سے کوئی بدکاری کرے؟ تمہاری بیٹی ہے، کیا کو پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹی کی عزت و ناموس کو تار تار کر دے اور دھجیاں اڑا دے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کبھی اس کو روا نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا بڑے شفقت بھرے انداز میں کہ تم بدکاری اور منہ کالا کرنے کی مجھ سے اجازت مانگنے کے لیے آئے ہو، جس سے تم منہ کالا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی عزت و ناموس ہوگی۔ جس راستے پر بدکاری کے تم چل رہے ہو وہ راستہ سیدھا تمہارے گھر تک جاتا ہے۔ آج جانوروں کی طرح بدکاری کے ذریعے منہ کالا کرو گے،
کل اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اس طرح کہ تمہاری عزت و ناموس کی بھی اسی طرح تار تار کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک نفسیاتی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور اس طرح تائب ہوئی وہ جماعت کہ جو کبھی اس گناہ کے عادی تھے، اور بہت سارے نیک نفوس قدسیہ ایسے بھی تھے کہ کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، نہ زمانے جاہلیت میں نہ زمانے اسلام میں، لیکن جنہوں نے اس گناہ کا کبھی لا علمی کی وجہ سے کفر و شرک کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں اگر ارتکاب بھی کیا، تو میرے آقا کے دامن رسالت سے وابستہ ہو کر ایسے پارسا بنے، ایسے عفیف اور پاک دامن بنے کہ کبھی کسی اجنبی یا عورت کی طرف، نہ محرم یا عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان کہ قل للمؤمنین، قرآن کریم میں اللہ کا فرمان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ فرما دیجئے مومنوں سے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اسی کے آگے فرمایا ہے لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی بامراد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر بد، کسی حرام چیز کی طرف دیکھنا، اجنبی یا عورت کی طرف دیکھنا، یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ اور یہی صحابہ کرام کی جماعت اور یہی میرے آقا کے دامن رسالت سے وابستہ ہونے والے جس ملک میں گئے، اگر وہاں دشمنان دین نے برہنہ عورتوں کو، حسین خوبصورت عورتوں کو دونوں طرف قطاروں میں کھڑا کر دیا ہے تاکہ یہ بدکاری میں کسی طریقے سے مبتلا ہو جائیں اور انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملے، تو انہوں نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ عورتیں اور جوان لڑکیاں یہ کہنے پر مجبور ہوئی ہیں کہ یہ انسان نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہونے والی کوئی معصوم صفت مخلوق ہے۔ ایسے پاک دامن وہ بنے، اور نمونے کے طور پر قیامت تک کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے کہ اگر کسی سے یہ گناہ ہو جائے تو پھر شریعت نے کیا سزا اس کے لیے تجویز کی ہے۔ کسی سے یہ گناہ ہو گیا بشری تقاضے کی بنا پر، جیسے حضرت معاذ بن مالک اسلمی یا امرأت غامدیہ یا ایک اور صحابی، تو فوراً انہیں تنبہ ہوتا ہے اور آتے ہیں دربار رسالت میں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول انی زنیت طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ رخ پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف آتے ہیں اللہ کے رسول پاک کر دیجئے۔ آپ تیسری طرف رخ پھیر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پاک کر دیجئے۔ آپ چوتھی طرف رخ پھیر لیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس گناہ کا بوجھ لیے ہوئے میں اپنے کاندھے پر اس دنیا سے نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ گناہ سے پاک کر دیا جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم نے شہوت کے ساتھ چھو لیا ہوگا، شہوت کے ساتھ بوسہ لے لیا ہوگا، شہوت کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ کہا نہیں اللہ کے رسول گناہ ہوا ہے۔ صحابہ سے کہا ذرا سونگ کر تو دیکھو، شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے؟ سونگ کر دیکھا کہ نہیں، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس گناہ کی سزا سنگساری ہے۔ لوگ مجھے بیچ میں کھڑا کر کے پتھر ماریں گے، آنکھ پھوٹے گی، سر پہ لگے گا خون کا فوارہ پھوٹے گا، ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، پیروں کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، گھٹنوں پر لگیں گے، پورے بدن زخموں سے چور چور ہو جائے گا، بدن کے ہر حصے سے خون نکلے گا، تڑپ تڑپ کر جان نکلے گی، لیکن اس کے باوجود یہ موت کا منظر کا تصور ہے، لیکن اس گناہ کو اس دنیا سے لے کر جانا نہیں چاہتے، اور پھر ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ اور آقا دو جہاں یہ ان کے لیے بشارت سناتے ہیں کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا۔ یا تو اس گناہ کے قریب نہیں گئے، اور کسی سے بھی اگر بشری تقاضے کی بنا پر ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے توبہ کے لیے،
اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارت اور خوشخبری اور مغفرت کا پروانہ نازل کیا گیا ہے۔ ایک ضمنی طور پر بات عرض کرتا چلوں، رائے پور کے بہت بڑے بزرگ صاحب کرامت ولی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کا ہجوم اور مجمع ہے، تذکرہ چل رہا ہے صحابہ کرام کا، ان کی عظمت کا اور ان کا تقدس کا۔ ایک جو جدید تعلیم یافتہ تھا اس نے کہا کہ حضرت صحابہ کرام سے تو ایسے ایسے گناہ ہوئے ہیں، یوں ہوا ہے وہ ہوا ہے، گویا کہ نامناسب الفاظ صحابہ کرام کی شان میں اس نے ادا کرنے شروع کیے۔ حضرت پیرانہ سالی میں تھے، کمزوری تھی، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن جوش آ گیا، رگ حمیت پھڑک اٹھی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے تم اس مقدس صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں لب کشائی کر رہے ہو، وہ صحابہ کرام کی جماعت جن کو اللہ نے عالم ازل میں اپنے نبی کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت جب اللہ نے روئے زمین پر نظر ڈالی تو ہر ایک انسان قابل نفرت تھا، لیکن یہ مقدس صحابہ کرام کی جماعت ایسی تھی جو اللہ کی نظر میں محبت کے لائق اور محبت کی حقدار تھی اور اللہ کی نظر میں محبوب تھی۔ اپنے نبی کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے احکام لے کر آئے ہیں اور آپ کی دو شانیں ہیں۔ ایک شان وہ ہے جو نبوت کے مناسب ہے، اعلیٰ شان ہے کہ آپ پاک ہیں، آپ معصوم ہیں، اعلیٰ اخلاق رکھتے ہیں، اعلیٰ صفات رکھتے ہیں، ہر طرح کا کمال آپ کے اندر پایا جاتا ہے، تمام حسن و جمال اللہ نے آپ کے اندر جمع فرما دیے، صفات سدودہ کے آپ حامل ہیں، کمالات حمیدہ سے آپ متصف ہیں۔ جو بھی شان نبوت کے مناسب ہو سکتی ہے اللہ نے وہ شان آپ کو عطا فرمائی کہ کوئی آپ کی زندگی پر اور شان نبوت پر ایک نقطہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن دوسرے احکام بھی آپ لے کر آئے اور دوسری شان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں گناہوں کی سزا بیان کی گئی ہے، اور جو گناہ ایسے ہیں جن کے لیے حدود مقرر نہیں ہیں ان کے لیے تعزیرات کا حکم ہے کہ جو بھی حاکم وقت اور امیر اور قاضی مناسب سمجھے گناہ کرنے والے کے اوپر اپنی ثوابدید کے مطابق سزا جاری کر دے۔ اب چوری کی تو اب چوری کی سزا کیا ہوگی؟ آقا تو گناہوں سے معصوم ہے، اس لیے آپ سے تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ کروا ہی نہیں سکتا۔ زنا کی سزا غیر شادی شدہ 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ سنسار اور رجم ہے۔ اللہ نے اس طرح کے گناہ سے آپ کو بالکل معصوم رکھا ہے۔ اگر یہ نمونے ہمارے سامنے نہ آتے تو بعد میں کوئی بھی دشمن دین یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ قرآن میں تو زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، چوری کی سزا بیان کی گئی ہے، ڈاکوؤں کی سزا بیان کی گئی ہے، لیکن اس سزا کا اجرا کیا کبھی کسی پر ہوا ہے؟ اس سزا کو کسی کے اوپر نافذ کیا گیا ہے؟ کسی کے اوپر نافذ نہیں کیا گیا، تو ہمارے لیے کیسے یہ قابل تقلید ہوگا؟ اس لیے جب ان گناہوں کی بات آئی تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ امور ہیں جو آپ کی شان نبوت کے مناسب نہیں، ہم اس لائق ہیں کہ اللہ ہم سے یہ گناہ کروائے اور ہم اس گناہ کا ارتکاب کریں اور پھر ہمارے اوپر سزا جاری کی جائے۔ لہذا زنا کا تکوینی طور پر ارتکاب ہوا اور پھر ان کے اوپر سزا جاری کی گئی تاکہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے یہ نمونہ ہو جائے کہ میرے آقا کے ایسے جانثار بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو قابل تقلید نمونہ بنانے کے لیے امت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے دکھا دیا، اور ان کے ان گناہوں پر توبہ کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا۔ ہماری تو نیکیاں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری سنا دی گئی ہو۔ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت۔ بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ اس دنیا میں دہشت گردی کا دورہ تھا، ظلم و ستم تھا، ہر طاقتور کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا، پڑوسیوں کو ستایا جاتا تھا، راستوں میں لوگوں کو لوٹا جاتا تھا، قتل و غارت گری عام تھی،
اگر کوئی راستے میں مل گیا تو اتنی بدامنی تھی کہ سامنے والے کو دیکھ کر دل میں خدشہ پیدا ہوتا تھا، یہ میرے مال کا لٹیرا تو نہیں، یہ میری جان کا دشمن تو نہیں، کہیں مجھے قتل کرنے کے ارادے سے تو نہیں آ رہا ہے، یہ حال تھا۔ لیکن میرے آقا تشریف لائے اور اس زمانے جاہلیت میں ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ پورے عالم کے اندر امن و امان کا دورہ تھا۔ اگر آپ روم کی حالت دیکھو گے، جس کو رومن امپائر کہتے ہیں، یونان کے زوال کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور اور سب سے بڑی طاقت روم کی طاقت سمجھی جاتی تھی، جس کی سلطنت اور جس کے زیر نگی ایشیا، افریقہ اور یورپ 3 بر اعظم تھے، اور 3 بر اعظموں پر اس روم کی حکومت تھی۔ دوسری بڑی طاقت فارس اور ایران کی طاقت تھی، جس کی حکومتوں کی حدود ایران اور فارس سے لے کر عراق اور ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ان میں اتنا قتل و قتال تھا، اتنا غارت گری کا دورہ تھا، اتنا ظلم و ستم تھا، اگر یہ ایرانی غالب آتے تھے تو کلیساؤں کو مسمار کر دیا جاتا تھا اور وہاں آتش کدے تعمیر کیے جاتے تھے، اور اگر رومی عیسائی غالب آتے تھے تو آتش کدے ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، سرد پڑ جاتے تھے، اور وہاں کلیسا تعمیر کیے جاتے تھے۔ جو جس پر بھی قابو پاتا تھا قتل خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھی۔ ایسا بھی تاریخ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے عبادت خانے سے نکلا، یہاں تک کہ عورت، تو اس کو سر عام برہنہ کیا گیا، کپڑے اتارے گئے اور اس کو بازاروں میں سڑکوں پر کھینچا گیا، اس کو کلیسا اور گرجا گھر میں لے جایا گیا اور پادری کے گرز سے اس کا خاتمہ کیا گیا، قینچیوں سے، چھریوں سے، استروں سے، اس کی ہڈیوں سے اس کے گوشت کو، کھال کو چھیلا گیا اور اس کی جسم کی آلائشوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ایسی دردناک موت سے بھی دوچار کیا گیا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ظلم و بربریت کس حد درجے عروج پر تھی۔ ایسے دور میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر انقلاب بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کا نام تو سب نے ہی سنا ہوگا، قبیلہ طے سے تعلق رکھتا ہے حاتم طائی، کفر کے زمانے میں انتقال ہوا۔ اللہ نے حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ پہاڑوں کے درمیان رہتا تھا، ان کا مشغلہ لوٹ مار ڈاکہ زنی تھا، کوئی بھی قافلہ اگر ان کی آبادی کے پاس سے گزر جاتا تھا بغیر لوٹے گزرنا ناممکن تھا۔ پورا عرب ان کی لوٹ مار ڈاکہ زنی اور شبخون سے عاجز تھا، پریشان تھا۔ پورے عرب میں ان کی لوٹ مار کا شہرہ اور چرچا تھا۔ حضرت عدی جب ایمان لے آئے تو آقائے دو جہاں کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، فقر و فاقے کا عالم ہے، بھوک مری کا دور ہے، قحط سالی کے زمانے سے گزر رہے ہیں۔ اتنے میں دوسرے شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، سفر کر رہا تھا، مال لوٹ لیا گیا، بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے، اے عدی تم نے حیرہ مقام دیکھا ہے عراق میں؟ اے اللہ کے رسول، دیکھا تو نہیں، نام ضرور سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ حیرہ مقام سے ایک محمل نشی عورت ایک کجاوے پر بیٹھی ہوئی، اونٹ پر سوار ایک عورت خانہ کعبہ کے ارادے سے سفر کرے گی، اس دور دراز کی مسافت کو طے کرتی ہوئی ہیرا اور عراق سے چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، وہ تنہا ہوگی۔ حضرت عدی سوچنے لگے کہ قبیلہ طے کے ڈاکوؤں کا کیا ہو جائے گا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کو ان کا ڈر اور خوف نہ ہو، اور ان کے پاس سے گزرنا ہر ایک کے لیے محال ہے۔ وہ حیرت اور تعجب کرنے لگے، لیکن حضرت عدی یہ سوچ ہی رہے تھے۔ پھر ایک زمانہ گزرا، انہوں نے وہ دور دیکھا جس کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور جب پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو میرے آقا کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف صادق آئی اور پوری ہوئی کہ ایک عورت حیرہ اور عراق سے سفر کرتی تھی، اپنی جان و مال، عزت و آبرو کا اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، اور خانہ کعبہ جا کر اکیلے اللہ کے گھر کا طواف کرتی تھی۔
دہشت گردی کا خاتمہ ہوا میرے آقا کی آمد کے نتیجے میں، اور امن عام ہوا اور امن کا دور دورہ ہوا ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں میرے آقا کی خدمت میں آئے۔ آپ خانہ کعبہ کے سائے میں چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ کافر ظلم ڈھاتے ہیں، ستم کر رہے ہیں، پہاڑ کے برابر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، ہر ایمان والا ان کے ظلم و ستم سے عاجز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، اے خباب، ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو پہلی امتوں پر آئے جو ایمان والے تھے۔ اگر ایمان والا ہوتا تھا تو اس کو ایک گڈھے میں کھڑا کیا جاتا یا بٹھایا جاتا، لوہے کا آرا لایا جاتا اور اس کے سر پر چلا کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ لوہے کی کنگیاں لائی جاتی اور اس کے جسم میں پیوست کر دی جاتی، اور وہ لوہے کی کنگیاں اس کی کھال کو، اس کے گوشت کو چیرتی ہوئی اس کی ہڈیوں اور پٹھوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن یہ ظلم و ستم بھی ان کو ایمان سے باز نہیں رکھتا تھا۔ ایمان پر اللہ نے ان کو ایسی ثابت قدمی عطا فرمائی تھی۔ اور اے خباب، تم دیکھو گے کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک آدمی سفر کرے گا، امن و امان کا دور دورہ ہوگا، سلامتی ہوگی، عافیت ہوگی، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم و ستم نیست و نابود ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اور وہ دور آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھیڑیے اور بکریاں ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے، ایک ہی چراگاہ میں ہوں گے، لیکن بھیڑیے کے گلے بان کو اپنی بھیڑوں کے اور بکریوں کے گلے بان کو اپنے بھیڑوں اور بکریوں پر بھیڑیے کا اندیشہ اور خوف نہیں ہوگا۔ اور جب اسلام عام ہوا تو اسلامی مملکت اور سلطنت میں بھیڑیے نے اور بکریوں نے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا ہے، اور بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ نہیں کیا۔ ایسی دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، ایسا عدل و انصاف قائم ہوا میرے آقا کی آمد کے نتیجے میں، اور ایسی سلامتی اللہ نے عطا فرمائی کہ اس کا اثر انسانوں ہی میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی پایا گیا ہے۔ یہ دور آیا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، دور فاروقی تھا۔ عہد خلافت میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں ایک قتل ہو گیا۔ ایک نوجوان کی لاش مدینے کے ایک راہ پر، ایک سڑک پر پڑی ہوئی ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، کوئی بے کس ہو، کوئی مجبور ہو، کوئی لاچار ہو، کوئی غریب اور محتاج ہو، ضرورت مند ہو، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ میرے دور حکومت میں، میری مملکت اور سلطنت میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ضرورت مند نہ رہے، کوئی بے کس اور کوئی مجبور نہ رہے، تمام کی ضروریات پوری ہوں، تمام امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں، تمام سلامتی کے ساتھ رہے، گشت کر رہے ہیں۔ اسی درمیان دیکھا کہ ایک نوجوان کی لاش مدینہ منورہ کے ایک راستے پر پڑی ہوئی ہے۔ قاتل کا پتہ نہیں، دنوں کا چین اور راتوں کا سکون غارت ہو گیا۔ اس کی تو تجہیز و تکفین کر دی گئی، لیکن 9 مہینے تک اسی تحقیق، اسی تفتیش میں لگے رہے۔ انٹیلیجنس لگا دی گئی، اپنے جاسوس لگا دیے گئے، CBI مقرر کر دی گئی کہ پتہ لگاؤ اس نوجوان کا قاتل کون ہے۔ 9 مہینے گزر گئے، قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ 9 مہینے کے بعد پھر گشت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اسی مقام اور اسی جگہ پر ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ دیکھا کہ اسی مقام پر 9 مہینے پہلے ایک مقتول ملا تھا، نوجوان کی لاش، اور آج یہ نومولود بچہ ہے۔ بچوں کو اٹھا کر ایک دایا کے حوالے کر دیا گیا، دودھ پلانے والی مرضیہ کے، اور اس کو یہ ہدایت کر دی کہ اس کے دودھ پلانے کے زمانے میں کوئی بھی عورت اگر آئے اور اسے محبت اور پیار اور شفقت اگر اظہار کرے تو ہمیں خبر کرنا۔ یہ دودھ پلانے لگی، اتنے میں ایک عورت آئی، جوان عورت، اور اسے اپنی گود میں لیا اور بڑی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اس عورت نے جو دودھ پلانے والی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر کر دی، لہٰذا اس کو دربار فاروقی میں طلب کر لیا گیا اور پوچھا، کیا نوجوان کی قاتل تو ہی تو نہیں ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں امیر المؤمنین، میں نے ہی قتل کیا ہے۔ پورا واقعہ بتاؤ۔ کہا، اے امیر المؤمنین، میں نوجوان لڑکی تھی،
ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور یہ کہنے لگی کہ میری ایک نوجوان لڑکی ہے، میں سفر پر جا رہی ہوں، یہ چاہتی ہوں میری واپسی کے تک تم اپنے گھر میں اس کو رکھ لو، واپس آؤں گی تو پھر میں ان کو لے جاؤں گی تاکہ تمہارے پاس وہ محفوظ رہے۔ لہٰذا برقع اوڑھ کر ایک لڑکی آئی اور میرے یہاں وہ بوڑھی عورت اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ نوجوان لڑکا تھا، نوجوان مرد تھا۔ اس نے امیر المؤمنین رات کے اندھیرے میں مجھے بے بس مجبور کر کے میری عزت کو تار کیا، مجھ سے منہ کالا کیا۔ میں نے موقع پا کر ایک رات میں اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ کر اس کو قتل کر دیا اور میں نے چوراہے پر پھینک دیا اس کی لاش کو، اور اسی بدکاری سے میرے پیٹ میں حمل قرار پایا۔ میں اس کو چھپاتی رہی، لیکن پیدا ہوتے ہی تاکہ میری ذلت و رسوائی نہ ہو، میں نے اس کو بھی، بچے کو بھی اسی جگہ پھینک دیا۔ یہ بچہ اسی نطفے سے پیدا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو معذور قرار دیا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی مملکت میں، آپ کی سلطنت میں اگر ایک قتل ہو جاتا ہے تو حضرت عمر جب تک قاتل کا پتہ نہیں لگا لیتے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ اگر آج میرے آقا کا پیغام پورے عالم میں عام ہو جائے، آپ کی تعلیمات عام ہو جائیں، پیغام رسول کو لوگ اپنا لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، احکام الہی پر عمل پیرا ہو جائیں، آج جو عالم میں دہشت گردی کا دور دورہ ہے اور آج انسانوں کے خون سے زیادہ سستا، انسانوں کا خون زیادہ سستا ہے، اس سے زیادہ پانی ہو گیا ہے، بے دریغ بمباری کی جا رہی ہے، بے دریغ انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بے دریغ قتل عام ہے، اور اس طرح کے قاتل کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا، مقتول کو معلوم نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر انقلاب بن کر اس دنیا میں تشریف لائے کہ آپ نے جاہلیت کی ایسی دہشت گردی کا خاتمہ فرمایا۔ اگر آج میرے آقا کے پیغام پر عالم، پورا عالم عمل کر لے اور بھولی ہوئی اور میرے آقا پر ایمان نہ لانے والی دنیا، آپ کے دشمن یا بھٹکی ہوئی انسانیت اگر عمل پیرا ہو جائے تو پورے عالم میں آج امن و امان کا دور دورہ ہوگا، امن و امان قائم ہو جائے گا، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کیسی منظر کشی کرتے ہیں۔ جب ایمان لائے اور پہلی ہجرت کی حبشے کی جانب، وہ دارالامن تھا، انصاف پرور، رحم دل، انصاف پسند بادشاہ شاہ نجاشی وہاں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ کفار مکہ کو یہ راس نہ آیا، یہ گوارا نہ کیا کہ ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے وطن کے لوگ، ہمارے رشتہ دار اعزاء اقربا نیا دین اختیار کر کے ایتھوپیا کی سرزمین پر سمندر پار چین اور سکون کی زندگی بسر کریں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، واپس لاؤ اور پھر ظلم و ستم کا تختہ مشق بناؤ۔ لہٰذا ایک سفارت جاتی ہے عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو ابن العاص کی سرکردگی میں، وہاں رشوتیں لے کر گئے، پادریوں کو رشوتیں دیں، درباریوں کو رشوتیں دیں اور پوری سیٹنگ کی منصوبہ بنایا۔ صبح کو ہم شاہ نجاشی کے سامنے اپنے بددین اور سابی لوگوں کو لینے آئے ہیں، ہماری تم حمایت کرنا، ہم ان کو مکے واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب صبح کو دربار منعقد ہوتا ہے تو اب یہ مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑا ہے، جو تمہارے دین کے بھی خلاف ہے، ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، نیا دین انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ سابی بن گئے ہیں، یہ بددین بن گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ پادریوں نے حمایت کی، درباریوں نے حمایت کی، لیکن شاہ نجاشی نے کہا جب تک کہ میں ان لوگوں کی بات نہ سن لوں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو بلایا گیا، مسلمانوں نے اپنا وکیل، اپنا نمائندہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جو تقریر کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ کہا اے بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم ضلالت میں تھے، ہم جاہل قوم تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، خدا کو نہیں پہچانتے تھے، ہم مرداروں کو کھاتے تھے، ہم ظلم و ستم کے عادی تھے، ہم لوٹ مار کرتے تھے، ہم قتل و غارت گری کرتے تھے، چوری ہمارا پیشہ تھا، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، پڑوسیوں پر ظلم کرتا تھا، ہم رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، رشتوں کو کاٹتے تھے،
تھے، ایسے ظلم کا دورہ تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص اور ایسی مقدس شخصیت کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا جس کی زندگی کو ہم جانتے ہیں، جو پاکیزہ زندگی رکھتا ہے، جو مقدس ہے، معصوم ہے، پاک باز ہے، اس کی زندگی پر معمولی سے معمولی دھبا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ آیا ہمارے درمیان اور اس نے کہا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، صلہ رحمی کرو، بت پرستی کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کمزوروں کے اوپر رحم کرو، تم مردار کھانا چھوڑ دو، حلال پاکیزہ روزی تم کھاؤ۔ اس نے ہمیں وحدانیت کا سبق پڑھایا، صلہ رحمی کا اس نے سبق پڑھایا، رحم و کرم کا اس نے ہمیں درس دیا ہے، اس کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار سے کہا کہ جو کلام اس کے اوپر نازل ہوتا ہے ذرا وہ پڑھ کر تو سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے جب بھرے دربار میں سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی ہے تو ایسی رقت طاری ہو گئی کہ پادریوں کی آنکھوں سے آنسو روا داوا تھے، درباری رو رہے تھے، شاہ نجاشی کی آنکھیں اشکبار تھیں اور وہ قسم کھا کر کہنے لگا، انجیل جس چشمے سے نکلی ہے قرآن بھی اسی چشمے سے نکلا ہے، دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، یہ نبی برحق ہیں۔ اور ان کفار سے کہا جو تم ہو حقیقت میں دہشت گرد، یہ تو امن و امان کے علم بردار ہیں، یہ تو سلامتی کے علم بردار ہیں، میرے یہاں انہوں نے پناہ لی ہے، میرے جیتے جی میں اب ان کو تمہارے حوالے کر نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت جعفر طیار نے سنایا بڑے دربار میں، اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ ایسے پیغمبر انقلاب بن کر آئے کہ دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور امن و امان اس دنیا کے اندر قائم ہوا ہے۔ اگر آج بھی پورا عالم اسلام اور گمراہ اور بھٹکی ہوئی انسانیت میرے آقا کی تعلیمات پر عمل کر لے، فارمولے پر عمل کر لے، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا، گناہوں کا، دہشت گردی کا، بدکاریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ ہر نیکی کے علم بردار بنے، ہر معروف کے علم بردار بنے، ہر گناہ کے، ہر منکر کے وہ دشمن بنے، ہر برائی کا خاتمہ کرنے والے بنے۔ اور ان صحابہ کرام کی کوششوں کے نتیجے میں اور میرے آقا کی تربیت کے نتیجے میں ایسا صالح انقلاب برپا ہوا کہ آج چشم فلک اس صالح معاشرے کو دیکھنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہے۔ لیکن افسوس اس امت مسلمہ پر، افسوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں پر، عاشقوں پر، جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے نام کا ہم کھاتے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، جن کے طفیل میں ہمیں ایمان ملا، ایسی پیاری پیاری تعلیمات آئیں، انہی کے نام پر آج ہم بدنما داغ ہیں۔ آج اسلام ہماری وجہ سے بدنام ہے۔ آج اگر بھکتیاں کسی جاتی ہیں آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آج ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، آج ہمارے گناہوں کی پاداش میں اسلام گویا کہ الگ شکل رکھتا ہے اور مسلمانوں کی آج اسلام سے کوئی مناسبت نہیں رہی۔ اسلام میں جن گناہوں کو حرام قرار دیا گیا آج وہ مسلمان تمام گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ جن امور کا حکم دیا گیا اور جن مامورات پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم دی گئی ہے، آج وہی تمام مامورات اور تمام معروف اور اچھے کام امت مسلمہ کے لیے اجنبی، اوپرے اور منکر بن گئے ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے، کوئی نیکی کی بات بتائی جاتی ہے تو بڑی اجنبی نگاہوں سے وہ یہ دیکھتا ہے، کیا یہ بھی دین کا کام ہے؟ کہ پہلوں نے تو ہمیں یہ بتائی نہیں تھی۔ آج رسم و رواج ہماری گھٹی میں اس طرح پیوست ہو گئی ہے کہ ان رسم و رواج سے جب شریعت ٹکراتی ہے تو ہم رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، شریعت کو پامال کرتے ہیں۔ واقعی پہچانا جائے گا اس وقت
کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کے شیدائی ہیں کہ ایک طرف شریعت کے احکام ہیں اور دوسری طرف ہمارے جذبات ہیں، ایک طرف نبی کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہماری خواہشات ہیں۔ اب جو دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو دیکھا جائے گا کہ یہ کس کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر احکام الہی کو ترجیح دیتا ہے، نبی کی تعلیمات کو اپناتا ہے، تو واقعی یہ سچا پکا مومن اور نبی کا عاشق ہے۔ اور اگر خواہشات نفسانی پر عمل کیا اور اپنے جذبات پر عمل کیا، زبان سے دعویٰ کرتا رہے میں سچا پکا مسلمان اور نبی کا شیدائی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خواہشات نفسانی اس کی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ بن جائے۔ آج ہم نے دین کو اپنے تابع بنانا چاہا ہے، شریعت کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، اور جو یہودیت کا حال تھا، جو منافقوں کا حال تھا، آج وہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض پر ایمان لاتے ہیں۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو چیز ہمیں بری لگتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں سے احکام الہی کو نکالا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کو روندا جا رہا ہے، نبی کی تعلیمات کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پر ناگواری کے آثار تک نمایاں نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ شکوہ ہے کہ آج مسلمان پٹ رہے ہیں، آج مسلمان لٹ رہے ہیں، ان کی جان و مال محفوظ نہیں، ان کی عزت و آبرو محفوظ نہیں، ان کا آج ایمان بھی محفوظ نہیں رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک کے زمانے میں ایمان کا غلغلہ بلند کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے وحدانیت، توحید کو، رسالت کو، ایمان کو پیش کیا، اور اس ایمان کی اتنی اہمیت جتلائی کہ یاد رکھو سب سے اہم دولت ایمان کی ہے، سب سے عظیم دولت ایمان کی ہے۔ لیکن آج تم دولت سمجھتے ہو بینک بیلنس کو، کیش کو، تم دولت سمجھتے ہو آج پراپرٹی کو، زمین کو، جائیداد کو، آج نعمت اور دولت سمجھتے ہو گاڑی اور بنگلے کو۔ یاد رکھو ان تمام دنیاوی دولتوں کا مدار ایمان پر ہے، آخرت کی آدھی نعمت کا مدار ایمان پر ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں تمام دولتیں عطا کر دی جائے، العیاذ باللہ، پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے وقت کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی بخار کی حرارت نہیں دیکھی، کبھی سردی میں ٹھٹرا نہیں، کبھی گرمی کے اندر اس نے پیاس کی شدت کا مزہ نہیں چکا، وہ جانتا نہیں سردی کس کو کہتے ہیں، وہ جانتا نہیں گرمی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اگر سردی کا موسم آیا تو نرم گداز بستر ہیں، اور اگر گرمی کا موسم آیا تو ایئر کنڈیشن ہے، ٹھنڈے مشروبات ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، بیماری کا نام و نشان نہیں۔ اسی عیش و آرام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن العیاذ باللہ جب وہ رخصت ہوتا ہے تو ایمان کی دولت سے محروم جاتا ہے۔ کیا آخرت میں یہ دولتیں اس کے کام آ سکیں گی؟ کیا اس کو نجات مل سکے گی؟ جہنم کی لو کا ایک تھپیڑا اس کے حلق تک کے پانی کو خشک کر دے گا، اور وہ پیاس پیاس پکارے گا، العطش العطش، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ زندگی کتنی بھی مل جائے عیش و آرام کی، لیکن جہنم میں ایک غوطہ دینے سے دنیا کے تمام عیش و آرام کو بھول جائے گا، اور یہ کہے گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں زندگی بھر میں نے کبھی کوئی عیش و آرام ہی نہیں دیکھا۔ اور وہ شخص جس نے پوری زندگی تکلیف میں گزاری، پیدا ہوا تو تکلیف میں، پرورش پائی تو تکلیف میں، رنج و دکھ میں زندگی گزارتا ہوا، کوئی عیش و آرام کا اس نے منہ نہ دیکھا، اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال۔ جب آخرت میں پہنچے گا اللہ جنت میں غوطہ دے کر باہر نکالے گا اور پوچھے گا میرے بندے کیا دنیا میں تو نے کوئی رنج اور تکلیف اٹھائی تھی، دیکھا تھا رنج اور تکلیف کا منہ؟ کہے گا تیرے عزت و جلال کی قسم اے اللہ، ایسا محسوس ہوتا ہے دنیا میں تو میں نے کسی دکھ اور تکلیف کا نام و نشان تک نہیں دیکھا۔ ایمان کی بدولت ایسا عیش و آرام ملے گا کہ دنیا کے تمام رنج و غم کو بھول جائے گا۔ ایمان سب سے عظیم دولت ہے، اور مرتد ہو جانا یہ کفر سے زیادہ خطرناک ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے
فقد ظہر ان الردۃ افحش من الکفر الاصلی فی الدنیا والآخرہ، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ مرتد ہو جانا یہ دنیا اور آخرت میں کفر اصلی سے بدترین گناہ ہے۔ آج ایمان کی اہمیت ہماری نظروں میں نہ رہی، دولت کی خاطر ایمان رخصت ہو رہا ہے۔ آج ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان ذہنی ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت نہ کی تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس کچھ ہو نہیں سکے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو بھی اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دنیا میں جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے ہیں سب کے سب عکارت اور ضائع ہوں گے، اور آخرت میں نقصان اور ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے اپنے ماتحت لوگوں کا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص اپنی ماتحت لوگوں کا نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور میدان محشر میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی اور حفاظت اور نگہداشت کی یا نہیں کی؟ تمہاری جوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی تھیں، مرتد ہو رہی تھیں، جوان لڑکے ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، ذہنی طور پر مرتد ہو رہے تھے، کیا تم نے کبھی ان کے ایمان کا جائزہ لیا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا عذر پیش کر سکیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام کی شان دیکھیے، جہاں بھی چند لوگ بیٹھتے تھے، بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ آج ہم فلمی ہیرو کا ذکر کریں گے، فلمی ہیرونوں کا ذکر کریں گے، دنیا کی خبروں پر تبصرہ کریں گے، ان پر تجزیہ کریں گے، کاروبار کی گھر میں باتیں کریں گے، لیکن اگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے تو اپنے بیوی بچوں کے درمیان اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ایمان کا تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لے لیں، اپنے بچوں کے، جوان لڑکے اور لڑکیوں کے ایمان کا جائزہ لے لیں اور صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ کر دیں۔ آؤ تھوڑی دیر ہم نے اپنے ایمان کا تازہ کر لے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان پر غبار چھا گیا ہو، دھول چھا گئی ہو، زنگ آلود ہو گیا ہو۔ ایمان کو تازہ کریں، کلمہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور ایمان کا اس طرح جائزہ لیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم نے کون کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو ایمان سے ہمیں پھیرنے والے اور ہمارے ایمان کو چھیننے والے ہیں۔ صحابہ کرام کو ذرا دیکھیے، ارے آپ تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہو۔ حضرت حنظلہ سر جھکائے ہوئے افسردگی کے عالم میں، غمگینی کے عالم میں، پژمردگی ان کے چہرے پر چھائی ہوئی گزرے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ملے، کہنے لگے کیا بات ہے، بڑے رنج و غم کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کہنے لگے اے ابو بکر نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب دربار رسالت میں ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، فیض نبی کی برکت سے، صحبت نبی کی برکت سے اپنے دل کے اندر نورانی کیفیت محسوس کرتا ہوں، جنت کا منظر میرے سامنے ہوتا ہے، جہنم کے ہولناک مناظر میرے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں وہ کیفیت میرے دل میں نہیں رہتی۔ یہ تو منافقوں کی علامت ہے، اس لیے کہ منافق جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں آمنا باللہ ورسولہ، اور جب آپ کی مجلس سے ہٹتے ہیں تو وہ کیفیت ان کی بدل جاتی ہے۔ وہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آج ہم گھر بار میں آتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، ہمارے ایمان پر ایک غبار سا چھا جاتا ہے، ہمارا ایمان اور ہماری دلوں کی نورانی کیفیت زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ ابو بکر کہنے لگے یہ کیفیت تو میرے دل پر بھی طاری ہو جاتی ہے، آؤ چلیں نبی کی صحبت میں اور آپ سے اس کا علاج دریافت کریں گے۔ ہاتھ پکڑا، میرے آقا کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم تو اپنے دلوں کے اندر نفاق کا اندیشہ محسوس کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق کے جراثیم ہمارے دلوں میں داخل ہو گئے ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم دونوں ایسی ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی یہ حالت ہے کبھی وہ حالت ہے، حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری وہی حالت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو پھر تو فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تم سے راستوں میں تمہارے فرشتے مصافحہ کریں گے،
تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، لیکن ایک حالت میری مجلس میں ہوتی ہے اور وہ دوسری حالت تمہاری وہاں ہوتی ہے کہ جب تم بیوی بچوں اور گھر بار میں مشغول ہو جاتے ہو، لیکن ان چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو، یہی ایمان کی علامت ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعیت علماء کرام کے جمعیت علماء ہند کے جو پروگرام چل رہے ہیں ضلع مراد آباد کی جمعیت کے، جب ان مجلسوں میں اور ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں اور علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں تو واقعی ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے، نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے، دلوں کو جلا ملتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے دلوں کا زنگ ختم ہو گیا، دور ہو گیا۔ لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، دکانوں پر بیٹھتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ ہماری کیفیت نہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام کی طرح ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ارتداد کی راہ پر چل پڑے ہوں۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں تعلیم کے نام پر، ٹیوشن کے نام پر، اسکول کالج کے نام پر، یونیورسٹی میں تعلیم کے نام پر، ملازمت اور سروس کے نام پر آج غیروں سے روابط بڑھائے ہوئے ہیں، ان سے دلی دوستیاں کر رہے ہیں، محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور پھر خاص طور سے ہماری لڑکیوں کو ان کو جھانسا دے کر محبت کے فریب میں مبتلا کر کے ان سے ان کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے اور عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی جائزہ نہیں لیا اپنی لڑکیوں کا کہ آج ان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، کس کے میسیج آتے ہیں، کس کے فون آ رہے ہیں، کس کے پیغامات آ رہے ہیں، کس سے گفتگو ہو رہی ہے، کون ان کے دوست ہیں، اساتذہ اور ٹیچرز کون سے ہیں۔ یاد رکھو اگر ایک مسلمان ہے آپ اس سے گیتا اور رامائن پڑھوائیں گے تو اس میں وحدانیت اور توحید کا سبق بھی پڑھا دے گا، لیکن اگر ایک دشمن دین ہے اور ہمارے ایمان کا دشمن ہے، اگر آپ اس سے قرآن بھی پڑھوائیں گے تو اس میں کفر و شرک کا بھی سبق پڑھا دے گا۔ اس لیے اپنے بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم انتخاب کریں ایسے اساتذہ کا جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، جو ایمان سے محروم ہونے والا ہو، بلکہ ہمارے بچوں کے عزت و آبرو اور ان کے ایمان کے رکھلے ہوں، ایمان کا سبق پڑھانے والے ہوں۔ ہمیں ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی خبر گیری کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ارتداد کے راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ ارتداد کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ اس دنیا میں اس طرح تشریف لائے کہ ہر برائی کا خاتمہ کر دیا۔ آپ نے ایک سال انقلاب برپا کیا، آپ نے ہر اچھے کام کی تعلیم دی ہے، ہر اچھے کام کا سبق اور درس پڑھایا ہے۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں برائیوں کا خاتمہ ہوا ہے، ایک بہترین معاشرہ آپ نے تشکیل دیا ہے۔ آج اسی معاشرے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ بہترین معاشرہ آج وجود میں آ جائے گا۔ اور آپ صرف مسلمانوں کے ہی نبی نہیں ہیں اور مسلمانوں ہی کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن میں فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ قرآن میں کتنی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمام کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، تمام کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ آپ یہودیوں کے لیے بھی نبی ہیں، آپ نصرانی کے لیے بھی نبی ہیں، مجوسی سابق کی طرف بھی مبعوث کیے گئے، برادران وطن کی طرف بھی مبعوث کیے گئے، انسانوں ہی کی طرف نہیں بلکہ
جناتی کائنات اور جناتی دنیا میں بھی عظیم انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ مبعوث کیے گئے. اور وہ جنات جو کفر و شرک میں مبتلا تھے، جو عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے تھے، حضرت مریم کو خدا کی بیوی قرار دیتے تھے، جب بطن نخلا میں قرآن کریم سنتے ہیں تو اپنی قوم میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے، ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار نہیں دیں گے. ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، ہم اس نبی پر ایمان لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں ہی میں نہیں بلکہ جنوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب برپا کر دیا. اگر آج یہ دنیا میرے آقا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور آپ کے پیغام کو قبول کر لے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. اور مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کو مانا، اس لیے مسلمان کہلائے. جنہوں نے نبی کو نہیں مانا وہ غیر مسلم کہلائے. یہ نبی کو ماننے والے نہیں، غیر مسلم ہیں. مسلمان نبی کو ماننے والا ہے اس لیے وہ مسلمان کہلاتا ہے. ورنہ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کی تعلیمات تمام کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے اور رہبر ہیں. اللہ تبارک و تعالی آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، تعلیمات پر مسلمانوں کو اور عام طور پر پوری دنیا کو، پورے عالم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء